فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محبت نصاری درود شریف اور الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الفضل. اللہ تبارک تعالی فضل و کرم نثار عظیم آج یہ بڑی بابرکت محفل مختصر محفل سالی اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر دی محفل اس نیت نال سجائی گئی کہ ساڑے دوست اور ساڑے بزرگ محترم قاری محمد آصف صاحب وہ سفر تے روانہ ہو رہے ہیں. جس سفر تے روانہ ہون دی ہر بندہ خواہش رکھتا، ہر مومن ہر مسلمان دے دل کی خواہش ہے کہ مولا جلد و دن آوے کہ سانو اپنا گھر بھی دکھا تے محبوب دا در بھی دکھا. سبحان اللہ. بڑی خوش قسمتی اور بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالی جنہاں تے قبولیت دی مہر لاندا ہے اور جنہوں نے اللہ پاک اپنے گھر بلاندا ہے، حاضری عطا فرماندا ہے. یہ پکی بات ہے، گارنٹی ہے، نشانی ہے. اللہ پاک جنہوں بلاندا ہے دا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے انہوں دنیا چ بھی رحمت عطا فرما دیتیاں تے آخرت بھی اللہ پاک نے انہوں جنت دی کنجی عطا فرما دی. سبحان اللہ. بخشش و مغفرت دی دلیل ہے اللہ دی کر دی زیارت. اس سفر جدوں کرنا ایک ایک قدم بندہ جدوں مسجد ال جاندا نا نماز پڑھ لی اپنے گھروں تسی گھروں نکلو بازار ال جاؤ فیکٹری ال جاؤ دفتر ال جاؤ کاروبار ال جاؤ تو کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن وہی سفر ہے وہی گلیاں نے وہی قدم نے. تسی مسجد ال جا رہے ہو نماز دے ٹائم تے سرکار نے فرمایا کرو نکل کے جدو مسجد کی طرف تسی جاندے ہو اللہ ایک ایک قدم پٹن تے تانوں نیکی عطا فرماتا. سبحان اللہ. نیت بدل گئی، اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور جدو پھر مسجد کی طرف جائیے نماز کی نیت نہ تے ہر قدم دے نیکی اجر و ثواب. تے جدو بندہ خانے کعبے دی زیارت نہیں جاندا ہے، خانے کعبے دی زیارت نہیں جاندا ہے. دوستان محترم، پویں جہاز چ سفر کرو، پویں ریل چ سفر کرو، پویں گڈی چ سفر کرو، کسی بھی سواری تے سفر کرو، لیکن اللہ نو پتا تے ہے نا کہ قدم کنے چکے جان گے مکے تک. ہر قدم تے سرکار نے فرمایا اللہ اس بندے نو ایک نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہر قدم. تو دوستان محترم، اے مسلمان لی کرم ہی کرم ہے. مسلمان تے اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے. ہن خانے کعبے گئے کتنی بڑی کرم نوازی ہے. ایتھے اسی دعاواں کریے دن رات کریے، کوئی قبول ہوئے کوئی نہ ہوئے، اللہ دی مرضی قبول کردا یا نہیں کردا. لیکن سرکار نے فرمایا حاجی نو پہلی بشارت حضور نے دیتی. سرکار نے فرمایا گیا خانے کعبے اور جا کے انہیں خانے کعبے تے پہلی نظر پائی. حضور نے فرمایا پہلی نظر ویکھ کے جو بھی منگے منگنا او دا کام میں فوری طور تے عطا کرنا میرے رب دا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک نو فوری عطا فرماندا ہے. اور مکہ شریف رحمتیں ہی رحمتاں نے. خانے کعبے دا طواف ہے، حجر اسود دا بوسا ہے، مقام ابراہیم دے نفل نے، آب زمزم دے کنویں تے جا کے پانی پینا ہے. حتیم خانے کعبے دے نال ہی خانے کعبے دا حصہ ہے. خانے کعبے دے اندر جا کے نفل پڑھنے ہر حاجی تے پڑھ سکتا ہے. خانے کعبے دے اندر نفل پڑھنے، صفا مروہ تے جا کے چکر لانے، ہر مقام تے اللہ تبارک تعالی اپنے بندے نو رحمتاں ہی رحمتاں عطا فرماتا. سبحان اللہ. رحمتاں عطا فرماتا. ایک تے جا رہے ہیں نا جی، اللہ انہاں نو خیریت نہ پہنچائے اور پھر خیریت نہ اللہ واپس لائے انہاں نو. اور ایک نے جڑے تڑپ رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں. تڑپ بھی بہت ضروری ہے، طلب بھی بہت ضروری ہے. جنی دیر تک دل چ طلب اور تڑپ نہ ہوئے اونی دیر تک گل بندی نہیں. تے گل بن بھی جاوے تو مزہ نہیں آندا. ایک دل چو محبت اور تڑپ دوستان محترم
ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕੀਤਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਮੂਮਨ ਆਖਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ کہ گل پیسے سے وسائل دی بھی نہیں، یہ چیزاں نہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور جنوں چاہن جدوں چاہن بلا لیا۔ اسی تے ایو جے بندے میں اتھے ویکھے کہ جنہاں نوں حیران سی کہ تسی آئے کداں، تسی آئے کداں؟ اللہ ایسی منظوری فرماندا ہے۔ ایک بابا تو دی گھر والی پچھلے دن عمرہ کر کے آئے کوٹ، تے میں کہ تسی کر دیں کہ انہیں میرے کو آئے کہندے جس عمرے تے جانا، میں کہ ٹھیک ہے، میں کہ تسی کر دے کی ہیں؟ بابے نے کہا جی میں تے بالکل ویلا ہے، میں بیمار بندہ، میں کر کچھ نہیں سکتا، میری گھر والی ٹاکیاں والی فیکٹری نہیں، ٹاکیاں تو ہوندے ہیں، میری گھر والی ٹاکیاں والی فیکٹری جاندی بیچاری، وہ دیہڑی کو 250 300 400 کما لیندی ہے، وہ گھر والی کردی تے میں تے جی بیمار بندہ میں گھر رہنا، تے میں کہ جانا کداں؟ کہندا جی دل چ خیال آیا کہ سونے نے مینوں ہن بلا لیا ہے۔ سبحان اللہ، تسی ادا کرو۔ ایک مقام ایسا آیا کہ انہیں بابے نے کہا جی ہن تے پیسے انہیں نہیں بنتے سی، دو نہیں جا سکتے، ایک ہی دونوں دا پروگرام بابے دا مائی دا، انہیں کہا جی دو نہیں میں ایک ہی، میں چلے جانا، مائی رہ جاندی، بیچارے نے بڑی ریج نال پاسپورٹ بنائے، میں کہ نہیں ہن تسی ایک نے نہیں جانا، دونوں نے جانا، تسی دونوں نے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جدو بناندا ہے نا جی ادو بانے، لیکن دل چ ایک طلب ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے دل چ، یہ بہت ضروری ہے۔ مائی رابعہ بصری گئی اللہ دے گھر، اللہ دے گھر سارے جاندے ہیں، لیکن نیتاں اپنی اپنی ہے کہ نہیں؟ کوئی جاندہ گھر ویکھن، کوئی جاندہ نیکیاں لین، کوئی جاندہ بخشش تے مغفرت لین، کوئی جاندہ جنت لین، یہ ساری گلاں ٹھیک اپنی جگہ تے، کوئی جاندہ یہ خانہ کعبہ دیکھن، تے کوئی بندہ اس نیت نہ جاندا ہے مولا نہ خانہ کعبہ نہ نیکیاں نہ جنت، میں جا رہا ہوں صرف تیری خاطر، میں تو تیری رضا دی خاطر جا رہا ہوں، میں تینوں راضی کرنے جا رہا ہوں، میں تیرے جلوے نہیں جا رہا ہوں، تو فرمایا کہ میری خاطر عمرہ تے حج کرو، میں تیری رضا دی جا رہا ہوں مولا کریم۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کرم بھی اس طرح فرماندا ہے۔ بھائی رابعہ بصری گئی تو گئی جدوں جا کے دیکھیا حضرت ابراہیم ادم جا رہے ہیں، ابراہیم علماء کو سنے ہونا، اس طرح اپنے گھروں نکلے، خانے کعبے گئے، پیدل سفر کیتا، انہوں نے ایک قدم پٹیا 2 نفل، پھر قدم پٹیا 2 نفل، پھر 2 نفل، فرمایا اللہ دے بندی اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں کہا پتہ نہیں میں جا کتھے رہا ہوں، رب نے مینوں اپنے گھر بلایا، اس قابل سی کہ میں اتھے جاندا، اللہ نے مینوں بلا لیا، اپنے گھر بلایا، ہر قدم تے 2 نفل پڑھاں گا۔ جدوں اتھے گئے خانے کعبے کئی سالاں چ پہنچے، کئی سالاں چ پہنچے، اور جدوں اتھے پہنچے خانے کعبے پہنچے، سامنے ویکھیا تے اللہ دا گھر ہے ہی نہیں، خانہ کعبہ گئے، فرمایا مولا کریم اکھاں چوں آنسو آ گئے، میں کتھوں آیا اور کیویں تیرے گھر نہیں آیا، میں زیارت نہیں آیا، اور خانہ کعبہ ہی نہیں، باقی سارے نظر آ رہا ہے، انہوں نظر نہیں آ رہا، یہ ہے خاصاں دی گل، مولا تیرا کر کتھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ادم میری ایک بندی آ رہی ہے، میری ایک غلام میری بندی آ رہی ہے، میرا گھر او دے استقبال لے گیا ہے، میرا گھر او دے استقبال لے۔ دیکھو جان والے بہت سارے کئی خانے کعبے کھڑے ہو کے پوچھتے ہوں اللہ دا گھر کہڑا جی، اللہ دے گھر کھڑے ہو کے، اور کئی ایسے بھی نے، اتنے ایک دوست نے مجھے دسیا، اس دوست نے انہیں کہا جی کہ ایک عربی فوت ہو گیا، مر گیا اتنے مکے شریف کا سی عربی، جنازہ وہ حرم شریف پڑھ دیا، یعنی خانے کعبے ہر کسی کا جنازہ ہونا، اتنے جنازہ پڑھ کے پھر لے جاندے دفن کر دے، وہ دا جنازہ لے آئے، جدو خانے کعبے دے دروازے تے تے جنازہ پارا ہو گیا، اتنا پارا کہ انہوں نے تھلے رکھ دیا، پھر چکن لگے چکیا نہ گیا، بڑی انہوں نے کوشش کی تھی نہیں چکیا گیا، آخر وہ مفتی صاحب نے دسیا، امام صاحب نے، امام صاحب آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا، انہوں نے کہا واقعی، انہوں نے کہا اللہ دے بندیو انہوں اندر نہ لے کے جاؤ، انہوں باہر لے جاؤ، یہ قبولیت نہیں،
ਇਹਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੱਕੇ ਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੱਕੇ ਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੱਕੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ नहीं की। अल्लाह ने फरमाया जो जींदिया नसीब नहीं तो मरिया भी नसीब नहीं। दोस्तान मोहतरम, ये अल्लाह का किन्ना करम है, किन्ना करम है। 4000 किलोमीटर का फासला इत्थों मक्के का, 4 घंटे की फ्लाइट है जद्दे तक। असी इन्नी दूर बैठे हाँ, मगर अल्लाह का किन्ना करम है कि सरकार दे उम्मतियां नूं बार बार बुलाया जाता, बार बार बुलाया जाता। हजरत इब्राहिम अदम ने कहा या अल्लाह मैं हर कदम ते 2 नफर तेरे घर की जियारत नहीं आया। वो किहड़ी बंदी आ कि मैं ते खाना काबा गैब ते खाना काबा ओदे इस्तकबाल ले गया। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम गल ये आ कि गल नीयत दी है, गल नीयत आना तेरा भी बड़ी बात है, तेरा आना भी कमाल है, पर मेरी बंदी दा आना तेरे तो बड़ा कमाल है। मौला ओ किवें? फरमाया तू आया मेरे घर दी जियारत लई और मेरी बंदी आ रही है मेरी जियारत लई। वो मेरी जियारत लई आ रही है ते मैं अपने घर नूं ही कहता जा ओदा इस्तेकबाल करके देख। ते खाने काबे ने अल्लाह नूं अर्ज कीता, इस करके नीयत ना बंदा नीयत रखे कि मैं जाना ते अल्लाह दी खातिर जाना ते अल्लाह दी खातिर। फिर देखो की अनवार उत्थे मिलते ने, रहमतां मिलदियां। खाने काबे ने कहा या अल्लाह 3 किस्म दे बंदे क़यामत वाले दिन मैनू दे, 3 किस्म दे बंदे असी किसे किसे हो सकते हैं। फरमाया अल्लाह ने पूछा केड़े? फरमाया एक वो बंदे जेड़े घरों निकले मेरे तक पहुंचे आके उन्होंने तवाफ किया, मेरा तवाफ किया ते हज उमरा किया। एक वो बंदे मैनू दे दी, मैं उन्हों की गवाही देंगा, शफात करांगा, मेरे कहने ते उन्होंने जन्नत अता फरमाएगा। ते दूसरे वो बंदे जेड़े अपने घरों निकले कि असी खाने काबे जाना है मगर वो पहुंच नहीं सके, रात रह गए, मौत आ गई या किसी वजह तो वापस जाना पै गया, मेरे तक नहीं आ सके। खाने काबे ने कहा या अल्लाह वो भी मेरे हिस्से दे, वो भी मैनू दे दे। ते तीसरे वो बंदे जेड़े घरां च बैठे ने, जिन्हां को वसाइल नहीं, जिन्हां को असबाब नहीं, जेड़े तड़पदे ने, रोंदे ने, दिन रात कहंदे या अल्लाह सानू भी हाजरी, या अल्लाह सानू भी हाजरी, लेकिन किसी वजह तो आ नहीं सके। खाने काबे ने कहा या अल्लाह क़यामत वाले दिन मैनू इजाजत दई, मैं उन्हां दी भी शफात करांगा, उन्हां नू भी जन्नत अता फरमावांगा। दोस्तान मोहतरम, मक्के च रहमत ही रहमत ने, ते फिर मक्के तो बंदा मदीने जांदा है। अल्लाह अकबर, मदीने सरकार दी बारगाह। ते अल्लाह ने खुद कुरान फरमाया असी ते जाने भी आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह साडे इमाम फरमाते ने कि असल जिहड़ी हाजरी है ना सरकार दे दर दी, असल सरकार दे दर दी। ठीक है ना जी। इत्थे तो उमरा है ना, मुशक्कत है, मक्के च मुशक्कत है, चंगी बड़ी मुशक्कत है उमरे दी। इत्थों ही 2 चादर बालनी है पाकिस्तान चो, किथे जद्दा, फिर उतरना, फिर मक्के जाना, होटल सामान रखना, फिर जनाब तैयारी करके खाने काबे जाना, फिर सारा उमरा करके टेंड करा के फिर किते 2 चादर लाउनियां, और मुशक्कत है। और हज इतों बड़ी मुशक्कत है, 4-5 दिन 2 चादर च रहना और घरों बाहर रहना, इस तरह जितना बंदा सदाई शदाइयां को ठंडिया, ये सारी अल्लाह की मुहब्बत की इलामत है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह अकबर, मक्के च मुशक्कत ही मुशक्कत है, फिर किते जाके रहमत मिलती है। ते मदीने की सरकार ने फरमाया मदीने तो मैं पहली रहमत दसा आओ, जिन्हें आंदे ही मेरे गुंबदे खजरा नू वेख्या, हजूर ने फरमाया मेरी शफात वो तेरी वाजिब हो गई, मेरी शफात तेरी वाजिब। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह इत्थे अपने इहराम बनो, तवाफ करो, सही करो, टिंड करो, सारे मामलात फिर जाके उमरा हुंदा ते मदीने शरीफ
مسجد نبی شریف تو 2.5 کلومیٹر تے مسجد قباء ہے، پہلی مسجد اسلام دی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی مسجد کری ہے مسجد قباء۔ مسجد نبی اس تو بعد بنی، حضور جدو مدینے آ کے، حضور پہلے ہجرت کر کے جدو مسجد قباء دے کول گئے اس مقام تے آپ نے پہلے مسجد تعمیر کی تھی، مسجد قباء اج بھی موجود ہے لیکن ہن تے نوی بن گئی، اور اس تو بعد نبی مسجد نبوی شریف بنی۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد قباء جائے، پیدل چلا جائے یا سواری سے چلا جائے، حضور نے فرمایا اس مسجد جا کے 2 نفل پڑھے، اللہ انہوں مقبول عمرے دا ثواب عطا فرمائے، قبول عمرے دا ثواب عطا فرمائے اس بندے نے۔ دوستان محترم، وہ ایک بندہ نے ساتھی جی بس آخری 2-3 منٹ، دوست ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے، ایک بندے نے پوچھا انہوں نے کہ جی مکے اور مدینے میں فرق کی ہے؟ اللہ اچھا، مکے دی اپنی ایک کشش ہے، ایک اپنی رحمت اور برکت ہے، کہ مدینے شریف دی تے جدوں عاشق ٹردا نا مدینے ول، آئے آئے، اور جدوں دوروں مسجد نبی شریف مینار اونچے اونچے مینار نظر آتے ہیں تے حضوری صاحب کہندے جی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، عاشق نے دوروں ویکھیا نا نقشہ کھچیا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ دوستان محترم، ایک بندے نے پوچھا انہیں کہ جی مکے اور مدینے دی حاضری فرق کی ہے؟ انہیں سادہ لفظ بڑی چنگی گل کی، بڑی چنگی گل۔ انہیں کہا جی مکے چ ہے، مکے چ بندہ اللہ دی رحمت تلاش کردا، کدی طواف، کدی خانے کعبے دے دروازے نو پھڑ کے، کبھی وہ غلاف نو چم کے، کبھی آب زمزم پی کے، صفا مروہ دی صحیح کر کے، مکے چ بندہ اللہ دی رحمت تلاش کرتا ہے۔ تو جدو مدینے آندا ہے او دا فرق اے ہے کہ مدینے چ رب دی رحمت بندے نو تلاش کرتی ہے، مدینے چ اللہ دی رحمت بندے نو تلاش کرتی ہے۔ وہ بندیا کتھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منٹ منٹ تے اپنی رحمت عطا فرماندے ہیں، اللہ با کرم نوازی عطا فرماندا ہے۔ دوستان محترم، ایسی حاضری ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی اسی اپنے اندر وہ گل پیدا کریے، ٹھیک ہے نا، طلب تے پیدا کریے نا۔ سارے اندر بہت ساری میرا گھر بڑا ہو جائے، میرا کاروبار چنگا ہو جائے، میری اولاد پڑھ لکھ جاوے، اولاد دی چنگی جگہ انہاں دی شادیاں ہو جان، میری ذمہ داریاں پوری، یہ ساری ہونیاں چاہیے ہیں نا۔ تے کبھی یہ بھی سوچیا کرو کہ ساڈے تے اللہ دا بھی حق ہے تے اللہ دے رسول دا بھی حق ہے۔ علامہ اقبال نو کسی نے کیا، علامہ اقبال سارے جان دے، فلسفی شاعر ہے، صوفی قلندر ہے، بہت بڑا پڑھیا لکھیا بندہ علامہ اقبال، ساڈا قومی شاعر ہے۔ علامہ اقبال نو کسی نے کیا حضرت صاحب تسی انہی ملکاں چ گئے اور انگریزاں دے بھی گئے، تسی مکے مدینے نہیں گئے، حج عمرہ نہیں کیتا۔ علامہ اقبال دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، انہیں کہا میری کوئی مشکل نہیں سی، جڑے سمجھتے فرمایا میری مشکل نہیں، میں جا سکتا سی مکے و مدینے، اگر میں انگلینڈ جا سکتا، جرمنی جا سکتا، میں جا سکتا سی، صرف میں اس کر کے نہیں گیا کہ سرکار دے روزے دی جالیاں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ جے سرکار نے مجھے پوچھا کی کر کے آیا تو میں کی دساں؟ دوستان محترم، جنہاں نے کچھ کیتا اسی کی، یہ کوئی شک نہیں، اسی گناہاں چ ڈوبی بھی جائیے نا تو سرکار نے پھر بھی یہ نہیں کہنا میرے نہیں، سرکار نے پھر بھی کہنا مولا میرے ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے، سرکار نے پھر بھی کہنا جدو اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، سرکار نو من لیا، اسی سرکار دے ہیں۔ لیکن اینا تے ہوئے کہ بچہ باہروں آوے تو والدین خوش ہو جن میرا بچہ کمائی کر کے آیا اور اچھے کام کر کے آیا، نیک نامی کما کے والدین دی عزت بنا کے آیا، والدین دا صرف اپنا بلند ہو جائے۔ 1,24,000 نبی ہون کے کم و بیش اور حضور دی امت سب تو زیادہ ہوئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبیاں دے سامنے اپنی امت دے زیادہ ہون تے فخر کراں گا، ہر نبی کی امت تھوڑی تھوڑی ہوئے گی، میری امت سب تو زیادہ ہوئے گی۔ اور نبی کہن گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی امت نو اج کی کرو گے؟ سرکار نے فرمایا ہن تسی دیکھو گے کہ میں کی کراں گا، سبحان اللہ، میں کی کراں گا۔ اوتھے اشارے ہون گے نبی پاک دے اور ساڈے ارگے گناہگاراں دی گل بن جائے گی۔ دوستان محترم، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تے کر لئیے
انہاں تے کر لئی ہے کہ سرکار دیکھ کے کہن میرا امتی منو راضی کر کے آیا. اور ایک روایت ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں چہرے تو پہچان لاگا, میں چہرے میرا امتی کیڑا ہے. اور ایک روایت فرمایا میں چہروں تو پہچان لاگا دنیا تے درود کیڑا زیادہ پڑھتا ہے. تاڑے چہرے تے اے نمازاں بہت پڑھتے نا ان محراب بن جاندے نا, یہ نشانی ہے کہ بندہ نمازی ہے. ضروری نہیں کہ سارے دے بنے, ضروری نہیں, لیکن اکثر لوگوں نے بن جاندے. یہ مطلب نمازی آدمی دوستان محترم قیامت والے دن بھی کوئی نشانی ہوئے گی. سرکار دوروں دیکھ کے کہن گے او میرے غلام نو لے کے آؤ کلیاں بہ کے میرے تے درود پڑھدا سی, اج مینوں اپنے ہتھاں نال حوض کوثر تو پانی پلاواں. سبحان اللہ, کیسی بات ہے. اس کر کے آؤ نمازی بن جائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیے تو صبح و شام مکے تے مدینے دی حاضری دی دعا کری, طلب دعا کری. تو جڑا بندہ صاحب حیثیت ہے جنہوں اللہ نے حیثیت عطا فرمائی, یعنی پیسے بھی ہے, صحت بھی ہے, سفر بھی کر سکتا اور ان کو مسئلہ نہیں, یہ باوجود وہ بندہ سفر نہ کرے, حج یا عمرہ نہ کرے, تو سرکار نے پتہ کی فرمایا, سختی بھی اللہ نے فرمائی. یہ نہیں کہ چلو تاری مرضی آؤ یا نہ آؤ, نہیں, اگر اللہ نے ہمت دیتی پھر لازمی آؤ. فرمایا اگر کسی بندے کو ساری ہمت اللہ نے عطا فرمائی اور یہ باوجود انہیں حج یا عمرہ نہیں کیتا, سرکار نے فرمایا پھر سانو دی ضرورت نہیں, وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے. اللہ نو غصہ بھی ہے کہ میرے گھر دی زیارت میرے محبوب دے درد نہیں آئے. اور اللہ نے فرمایا محبوب اب تسی انہوں نے فرما دیو کہ جدوں تسی اپنی جانا تو ظلم کر لو گناہ کر کے, تے پھر تیرے کول آن, میرے محبوب دے کول آن, قرآن چھے اوتھے آ کے اللہ کو معافی منگن. محبوب جدو اے معافی منگنا پھر تم بھی ہاتھ چوک کے کہہ دے مولا ہن آ گیا انہوں معاف کر دے. اللہ نے فرمایا تو کہتا لوجد اللہ توابا الرحیما, اللہ نے فرمایا میں انہاں دی توبہ بھی قبول کراں گا تے اپنی بارگاہ تو رحمتاں بھی عطا فرمائے. دوستان محترم اللہ تبارک تعالی ساری حاضری قبول فرمائے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت عطا فرمائے. ساڈا سرمایہ ہے حضور دی محبت, ٹھیک ہے نا, ساری علامت ہے سرکار دی محبت. اور یہ پاکستان کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ سرکار دے نام تے سب تو زیادہ قربانی دین والے, جان قربان کرنے والے, سر کٹاؤن والے اگر پائے جاندے تو پاکستان چ پائے جاندے. ایک کرم نوازی ایسے کر کے انگریز ساڑے تو خوف زیادہ ہے کہ پاکستانی پتہ نہیں کی گل ہے, یہ ڈردا نہیں سرکار دا نہ ہوئے تے لکھاں باہر آ جاندے نے, انہوں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ایمان ہی عطا فرمایا ہے. سرکار نے فرمایا تاڑا ایمان مکمل ہی ادوں ہوئے گا جدوں میں محمد تانوں ہر چیز تو زیادہ پیارا ہوں. انہوں میں دسو آخر تے ایک سوال, حضور نو راضی کرنا یا نہیں کرنا, سرکار دی شفاعت لینی یا نہیں لینی, اس تو بغیر چارہ کوئی نہیں. جگہ نا میں نمازاں پڑھنیاں 5 نمازاں دا دفتر ہے, میں تہجد بھی ہے, میں عمرہ بھی کر لیا, اتنے پیسے اللہ دی رات کی خیرات بھی کیتے, یہ وہ ساری نیکیاں اللہ دی مرضی ہے سارا کچھ. سلطان وہ فرماندے من پڑھنے دانا مان کری تو نہ آکھی میں پڑھے, پڑھنے دانا مان کری تو نہ آکھی میں پڑھیا, رب کہار جبار کہاوے متا روڑ دیوے دودھ کڑے, تاڑا کڑیا دودھ دی ہوڑ دے جاوے. دوستان محترم وہ جبار کہار ہے کہ جو دی کرم نوازی ہو جائے. کہ سرکار نے فرمایا ایک بندے نے ایک واری, دنیا کی حدیث ہے, ایک صرف ایک واری پوری زندگی میری ذات تھی ایک واری درود پڑھیا ہوئے گا, قیامت والے دن آئے گا. سرکار نے فرمایا ایک واری جڑا درود پڑھیا ہوئے گا اس ایک واری پڑھے دی وجہ تو میں شفاعت کراں گا, جنت عطا کروں گا. سبحان اللہ. تے جن نے روزانہ 100 واری پڑھیا ہوئے, 500 واری یا 1000 واری پڑھے, وہ مقام کی ہوئے گا. ایک درود نو لازم کر لو, کوئی ٹائم نہیں لگتا. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کوشش کرو جو درود پڑھنا توڑتے پھرتے پڑھتے رہو ہر جگہ, لیکن ایک باری توجہ نہ 5 منٹ لی بہ جاؤ, مدینے کا تصور کر لو تے درود شریف بس یہ سمجھو کہ میں سرکار تو دور ہوں پر سرکار میں تو دور نہیں, میں ایتھوں پڑھ رہا ہاں تے سرکار سن رہے ہیں, تے حضور سن دے نے. میں پھر کہاں گا پویں بندہ
جننے مرضی گناہ کر لے گناہگار ہو جائے پھر بھی سرکار دی نظراں چ جدو درود پڑھا گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانو دیکھن گے درود لازم کر لو. اور دوسری بات سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے. میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز تسی پڑھو گے ٹھنڈ میرے مصطفیٰ نے ٹھنڈ میرے اکھ میں پہنچے. پہنچانا چاہتے یا نہیں پہنچانا؟ دوستان محترم 10 منٹ دی نماز اور نماز پڑھنے کے بعد عرض کرو مولا اور تو بھی راضی ہو جا تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سانو نیکی دی بے تمن دی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب نو بار بار مکہ اور مدینہ دی اللہ پاک مقبول حاصل عطا. آمین یا رب.